آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، یا جس بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو سورۃ محمد کی منت مان لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ دنوں کے اندر حل ہو جائے گا۔ یہ اتنی پاورفل صورت ہے کہ جس نے بھی کسی بھی مسئلے کے لیے یہ صورت پڑھی ہے تو الحمدللہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہاں پر کافی سسٹرز ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے یہ پڑھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کی بدولت ان کو اولاد دے دی۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن آپ نے پڑھنا ہے، کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کروں گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو اور تاکہ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں تو آپ کی زندگی کا وہ مسئلہ حل ہو سکے۔ تو بات کرتے ہیں کہ سورۃ محمد، فرسٹ آف آل تو یہ اتنی پاورفل صورت ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنائی گئی ہے۔ اور جب میں نے سورۃ محمد کا وظیفہ شیئر کیا تو کافی سسٹرز نے کمنٹ کیا کہ ہم سورۃ محمد آلریڈی پڑھ رہی ہیں، کوئی کہہ رہی تھی کہ سورۃ محمد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ ایک سسٹرز تھیں جن کے بچے نہیں تھے، انہوں نے بولا کہ سورۃ محمد کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے، اور کچھ ایسی تھی جنہوں نے بولا کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، انہوں نے ہمیں بیٹی کا بتایا تھا، لیکن سورۃ محمد کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ تو سورۃ محمد اتنی پاورفل صورت ہے، آپ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل بات کرتے ہیں کہ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم کب سے سورۃ محمد بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ کا یقین کامل نہیں ہے۔ جب آپ کوئی بھی منت مانتی ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتی ہیں، تو اپنے مائنڈ کو اس طرح کیا کریں کہ ہم جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ ذات دینے والی ہے، بڑی مہربان ذات ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا لازمی قبول کرتے ہیں۔ تو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کیا کریں تو آپ نا کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں، نماز آپ کی کوئی بھی قضا نہ ہو، اور اس کے علاوہ آپ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ دن میں ایک تسبیح لازمی استغفار کی پڑھا کریں، یہ نہیں استغفار بلکہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے نا درمیان میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل وہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ تو سورۃ محمد اتنی پاورفل صورت ہے کہ اس سے زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یقین مانیں یہ ہم کافی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ اگر آپ کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ سورۃ مزمل کی منت مان لیں، سورۃ محمد کی منت مان لیں کہ میں یہ سورت کی منت مان رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا، دنوں کے اندر آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اور سورۃ محمد کی منت ماننے کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پہلے حاجت بیان کرنی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں، پراپر طریقے سے بیٹھ کر آپ نے منت مننی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ شور میں بیٹھے ہوں، لوگوں کا شور ہو، لوگوں کی آوازیں ہوں، اور اس کے باوجود آپ یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ نہیں، آپ نے جب بھی وظیفہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہو تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکیں۔ آپ نے دل میں اپنی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میں اس مسئلے کے لیے سورۃ محمد کی منت مان رہی ہوں، اور سورۃ محمد کی منت جب آپ مانیں گی نا تو آپ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ کی منت پوری ہو جائے گی نا تو آپ نے کسی غریب کو صدقہ دے دینا ہے، اور آپ نے اس کو پھر سکپ نہیں کرنا ہے، یہ کہ منت پوری ہو گئی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ نہیں، آپ اپنی اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں سورۃ محمد کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی وظیفہ کرتے ہیں نا تو جب سورۃ محمد کی آپ منت مانیں نا تو آپ اس کے ساتھ درود ابراہیمی کو لازمی پڑھ لیں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن میں 11 مرتبہ سورۃ محمد پڑھنی ہے، 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، دل میں اپنی حاجت رکھ کے سورۃ محمد کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کر سورۃ محمد نہیں پڑھ، کوشش کریں پہلے تو ایک ہی ٹائم پر بیٹھ کر 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ ایک ہی مرتبہ 11 دفعہ نہیں پڑھ سکتی تو کوشش کریں کہ 3 ٹائم ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر 3 ٹائم، پھر اس طرح کر کے مطلب 3-4 وقفوں میں پڑھ لیں۔ آپ پڑھنے کے بعد دن میں مطلب 11 دفعہ پڑھنی ہے، چاہے ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، چاہے 3-4 مرتبہ الگ الگ ٹائمنگ پہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور ہر مرتبہ جب بھی آپ پڑھ لیں نا، مطلب آپ 3 دفعہ پڑھ لی ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے، مطلب کہ 3 دفعہ 4 دفعہ آپ نے پڑھ لی ہے، پھر جتنی بھی مرتبہ پڑھیں نا کوشش کریں کہ پھر آپ نے ہر مرتبہ اینڈنگ پہ آپ نے اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت لازمی بیان کرنی ہے۔ مطلب آپ نے اب 5 مرتبہ پڑھ لی ہے، 6 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنی ہے۔ جب 5 مرتبہ پڑھ کے آپ اٹھیں گی نا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ آپ نے پڑھنا اتنی دفعہ ہے، آپ نے نا اس صورت کو آپ نے
جب تک آپ کی منت پوری نہیں ہوتی آپ نے متواتر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو ڈیٹ مطلب آپ کے پڑھنے کے دن نہیں ہے، آپ کو ڈیٹ آ گئی ہے، مطلب عورتوں کے لیے یہ بات ہے، تو پھر آپ یہ کریں موبائل پر چلا سکتی ہیں، موبائل پر چلا کر آپ سنتی رہیں۔ تو پھر جتنے دن آپ نے پڑھنی ہے آپ کی منت پوری ہو جائے، آپ خود دیکھیں گے کہ 3 دن کے اندر پہلے تو آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے پڑھنی ہے جب تک آپ کی منت پوری نہیں ہوتی، 3 دن 7 دن 21 دن جتنے دن، 1 مہینہ 2 مہینے، آپ نے 11 دن پڑھنی ہے۔ جب آپ کی منت پوری ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 دن پڑھ لیں یا پھر ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا اس کو لازمی اسکپ نہیں کرنا۔ آئیو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجیے اور پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ ثاقلہ۔